جس میں یہ رہنے دیں کر رہے ہیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پیچھے رہ جاتا ہے یا چھوٹا رہ جاتا ہے اس کی طرف ماں کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی طرف ماں کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ماں ایک ایسا عظیم عطیہ ہے اللہ کی طرف سے، ایک ایسا گفٹ ہے، ایک ایسا ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے خزانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے اگر کسی انسان کو دے رکھی ہے تو وہ ماں کی صورت میں اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے۔ ماں کے متبادل دنیا میں انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کے پاس دولت آ جائے، انسان کے پاس کوئی اچھی جاب آ جائے، عہدہ آ جائے، اور اگر اس کی ماں موجود نہ ہو اس کو خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ انسان کو کامیابی مل جائے اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ انسان کو دنیاوی حوالے سے کامیابی مل جائے اور اس کی ماں اس کے گھر کے اندر موجود نہ ہو تو اس کی جو پیسے کی ریل پیل ہے، جو اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، یا اس کے پاس عہدہ آ گیا ہے، اس کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے میں نے جس کو اپنی کامیابی دکھانی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں رہی نہیں ہے۔ میں اس سے بھی زیادہ کامیاب اگر ہو جاؤں تو میری کامیابی پر اب اس لیول کی خوش ہونے والی رہی نہیں ہے۔ میری گھر والی کو خوشی اپنی جگہ پر ہوگی، میری بہنوں کو خوشی اپنی جگہ پر ہوگی، میرے بھائیوں کو خوشی اپنی جگہ پر ہوگی، میرے بچوں کو خوشی اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن جس خوشی کا اظہار میری ماں نے کرنا تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے چاؤ کرنے والا، اس جیسے چاؤ کرنے والا اب دنیا میں موجود ہی نہیں رہا۔ جو 1 روپے کی خوشی پر لاکھوں کروڑوں کی دعائیں دیتی تھی، اب لاکھوں کروڑوں کی کامیابی پر 1 روپے کی دعائیں دینے والی دنیا میں نہیں رہی۔ اور پھر یاد رکھیے، آپ لوگ اگر کامیاب ہیں، زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر کامیاب ہیں تو یہ مت خیال کیجئے کہ آپ اپنی محنت کے بلبوتے پر کامیاب ہوئے یا آپ اپنی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں، یا آپ اپنی دن رات کی جہد مسلسل کی طرح کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ اپنے وہم و گمان میں سے بات نکال دیجئے۔ آپ اگر آج کسی مسند پر بیٹھے ہیں، آپ اگر آج کسی بہترین بزنس کو چلا رہے ہیں، آپ اگر چند کاغذ کے ٹکڑے ڈگریوں کی صورت میں لے چکے ہیں، یا میں آپ لوگوں کے سامنے منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ صرف اور صرف ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ کی کامیابی پر 2 ہستیاں، پوری دنیا بھی ناراض ہو آپ کی کامیابی پر، لیکن 2 ہستیاں آپ کے بھائی آپ سے جیلس ہو سکتا ہے، آپ کا چچا تایا آپ سے جیلس ہو سکتا ہے، آپ کی بہنیں آپ سے جیلس ہو سکتی ہیں، لیکن اگر بے لوث اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ماں باپ ہیں، اور وہ دعائیں جو آپ کو مل رہی ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، اب آپ کو میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عالی شان سنانے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے اور آپ نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز کو سماعت کیا۔ رسول عرب و عجم، سید دو عالم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مکین گنبد خضرا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے ہیں، اور آپ کے کانوں میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ جبریل سے مخاطب ہوئے اور آپ نے جبریل سے کہا، جبریل اللہ کے اذن سے بتائیے کہ یہ کس کے قرآن پڑھنے کی آواز ہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا، مدینہ المنورہ میں آپ کا ایک صحابی ہے حضرت نعمان ابن حارثہ، وہ قرآن مدینے میں پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پڑھنے کی آواز اللہ جنت میں سنا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، تمہیں پتہ ہے نعمان ابن حارثہ کہ جنت میں قرآن سننے کی آواز میں نے کیوں سنی، قرآن پڑھنے کی آواز میں نے کیوں سنی؟
نعمان ابن حارثہ نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ وہ قرآن مدینے کی زمین پر پڑھتا ہے لیکن محمد عربی کا رب اس کو نبی پاک کی جنت میں سنا دیتا ہے۔ کیوں سناتا ہے؟ ماں بیمار پڑتی ہے، بیٹا ساری رات بیدار رہتا ہے۔ نعمان ابن حارثہ، ماں کے کپڑے گدلے ہو گئے، میلے ہو گئے، نعمان ابن حارثہ ان کو چادر اڑا کر ان کے کپڑے اتار کے اپنے ہاتھوں سے دھو کر ان کو خشک کر کے اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہیں۔ ماں کے کپڑے پھٹ گئے، نعمان ابن حارثہ کے پاس اگر اس وقت پیسے نہیں ہیں، نعمان ابن حارثہ سوئی دھاگا لے کر ماں کے کپڑے کو پیوند لگاتے ہیں۔ نعمان ابن حارثہ کی ماں بیمار پڑ گئی، بستر پہ آ گئی، لیکن ماں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر قضائے حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ، اپنے کندھوں پہ لے جانے والا نعمان ابن حارثہ ہے۔ ماں اگر بے چین ہے، نعمان ابن حارثہ ماں کے ساتھ ساری رات بے قرار اور بے چین ہے۔ ماں جب تک کھانا نہیں کھاتی، نعمان ابن حارثہ بھوک میں رہتے ہیں۔ ماں جاگ رہی ہے، نعمان جاگ رہا ہے۔ ماں اگر سو گئی تو حضرت نعمان کی آنکھ لگ گئی، اگر ماں جاگتی رہی تو مجال ہے کہ نعمان ابن حارثہ کی آنکھ لگ گئی۔ میں آج اس واقعے کو آپ لوگوں نوجوانوں کے سامنے رکھتا ہوں، کیا میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے؟ ماں اگر بیمار ہے تو آج بھی کئی نعمان موجود ہوں گے، وہ حضرت نعمان کی لاج ہی رکھ لیتے۔ آج بھی کئی نوجوان موجود ہوں گے جو نعمان کی طرح کڑیل اور جوان تھے، لیکن آج کا نوجوان بالکل خواب غفلت میں ہے۔ آج کا نوجوان خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ آج کا نوجوان ماں سے بالکل غافل ہے۔ حضرت نعمان ابن حارثہ جو قرآن جو ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں ناصر صاحب، چند دن پہلے ان کی بھی والدہ میری طرح ان کو چھوڑ کے چلی گئی۔ میں اس غم کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں اس صدمے سے باہر ابھی نہیں آیا۔ یہاں پر شفقت بھنڈر صاحب اور ان کے بھائی بیٹھے ہیں، 2 ہفتے پہلے آصف صاحب سبزی والے وہ بیٹھے ہیں، 2 ہفتے پہلے ان کی بھی والدہ، ہفتہ پہلے ان کی بھی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ناصر صاحب، میں جب جنازگاہ میں تھا، یار اس کو لے جاؤ یہاں سے، زبیر ہے یہاں پہ، اس کو یار وہاں پہ اٹھاؤ۔ میں جب جنازگاہ میں تھا، میرے سینے کے ساتھ لگ کے جو رو رہے تھے اور میں ان کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، جن کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری تھا اور قید سمندر جو سینے کے اندر تھا وہ میرے سینے کے ساتھ لگ کے جو رو رہے تھے، میں دل ہی دل میں خیال کر رہا تھا، لو آج اس کی ماں بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ میں خیال کر رہا تھا کسی کی 10 سال پہلے چھوڑ کے چلی گئی ہے، کسی کی 20 سال پہلے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ میں ان کی غم کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے، وہ میرے ساتھ سینے کے ساتھ لگ کے کتنے منٹ روتے رہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، یہاں تک کہ میں حیران ہو گیا کہ ماں میری دنیا سے گئی ہے، یہ اتنا بے قرار اور بے چین کیوں ہے۔ جب ہم بیٹھے، میں نے ان کے سامنے پانی رکھا، میں نے کہا پانی پئیں۔ کہتے ندیم صاحب آپ کو پتہ ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟ آپ کی ماں تو 2 دن ہوئے آپ کو چھوڑ کے گئی، لیکن آپ کی غم کی کیفیت دیکھ کر 21 سال ہو گئے میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، لیکن میرا غم جو ہے وہ آج بھی تازہ ہے۔ یہ مائیں جب چھوڑ کے جاتی ہیں نا، یہ گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں۔ یہ مائیں جب جاتی ہیں نا، یہ بہار کو خزاں میں بدل دیتی ہیں۔ یہ مائیں جب جاتی ہیں نا، بڑے بڑے جوانوں کو زمین بوس کر دیتی ہیں۔ یہ مائیں جب جاتی ہیں نا، وہ لوگ جو دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے، آج گھر سے قدم نکالتے ہیں تو ذرا قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، ان کی طرح جن کو کہا گیا تھا جناب عالی ذرا سوچ کے آئیے گا، اب آپ ہم سے ہم کلام ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ذرا سوچ کے آئیے گا، اب آپ کے پیچھے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ ماں کی دعا تو اس طرح اثر کرتی ہے۔ میں آج اپنے تجربات بتانے لگا ہوں، اور وہ تجربات اور مشاہدات آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آئے ہوئے ہوں گے۔ میں اور میرا بڑا بھائی، میں پوری کوشش کر رہا ہوں اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھوں، لیکن میری ماں دنیا سے چھوڑ کے گئی ہے۔ اگر میں غم کی کیفیات کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکوں تو میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ اگر میں اپنے آنسوؤں کو قید میں نہ رکھ سکوں اور میرے آنسو میرے پلکوں کے بند کو توڑ کے اگر دامن پہ آ گرے، برائے کرم مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آپ سب ماؤں والے بیٹھے ہیں،
ماں کی بات تو جن کی حیات ہوتی ہیں وہ بھی سن لیں تو ان کے بھی آنسو نکل آتے ہیں. میری تو ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. حافظ یعقوب صاحب اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ماں بھی چھوڑ کر, کثیر تعداد میں آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کی مائیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں. میں سفر میں تھا, یہاں پر ایک علاقہ ہے ہمارے گاؤں میں منڈے کی گرائے کی طرف, میں وہاں پر بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آئے ہوں گے. میں موٹر بائک چلا رہا تھا, میرا بھائی میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اچانک سے ہمیں نہیں پتا لگا کہ ہمارا جو موٹر بائک کا جو ہینڈل ہے اس کے نیچے سے ایک پیچ ہوتا ہے جو لاک لگتا ہے, وہ اوپر آیا اور ہینڈل سٹک ہو گیا, اور میں اور میرا بھائی زمین پر گرے, اور ہمیں کسی چیز نے اٹھا کر کھیتوں میں پھینک دیا, اور پیچھے جو تیز رفتار میں گاڑی آئی اور گزر گئی. عین ممکن ہے اگر ہم وہیں پر پڑے رہتے آج میں آپ کے سامنے اس دنیا میں موجود نہ ہوتا. ابھی میں سنبھل نہیں پایا تھا, اب میں نے موبائل کو اٹھا کر دیکھا تو والد محترم کا فون تھا, تو انہوں نے کہا آپ کی والدہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. اب میں نے جو والدہ نے پہلا جملہ, میں نے سلام کہا تو والدہ نے پہلا جملہ کہا خیریت سے پہنچ گئے ہیں. میں حیران اور پریشان رہا. میں نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں روڈ پر گزرتے ہوئے کوئی فرشتہ تھا جس نے مجھے اٹھا کر دائیں سائیڈ پہ کر دیا. میں نے کہا وہ فرشتہ در حقیقت ماں کی دعا تھی, وہ فرشتہ در حقیقت میرے باپ کی دعا تھی, جو اس نے گھر سے نکلتے ہوئے وہ جولی پھیلا کر بیٹھی رہتی ہے, وہ نیند نہیں کرتی, وہ جب تک بچہ گھر نہیں واپس آتا وہ اس وقت تک دعاؤں میں رہتی ہے, وہ اس وقت اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھی رہتی ہے. تو بھائیو, حضرت نعمان ابن حارثہ, میرے نبی جنت میں جب گئے نا تو آپ نے کسی کے قرآن سننے کی آواز سنی, تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ یہ کوئی فرشتہ نہیں لگتا, تو کوئی انسان ہے. فرمایا ہاں انسان بھی ہے اور آپ کا صحابی ہے. کیا وہ صحابی فوت ہو گیا؟ فرمایا نہیں, وہ اس وقت لائیو مدینے میں قرآن پڑھ رہا ہے اور لائیو جنت میں سنائی دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, نعمان ابن حارثہ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ وہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے اور اس کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے؟ کیا وہ ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے؟ کیا وہ جہاد کرتا ہے؟ کیا وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے؟ وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ کیا وہ خیرات کرتا ہے؟ کیا وہ سخی ہے؟ فرمایا نہیں, اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے, وہ جہاد پر بھی نہیں گیا, وہ ساری رات مصلی پہ کھڑا بھی نہیں رہتا, وہ روزے بھی جو ہے وہ سارا دن نہیں رکھتا, وہ صرف فرضی روزے رکھتا ہے. تو پھر ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نعمان مدینے میں قرآن پڑھتا ہے, جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے؟ فرمایا اس نے نوکروں کی طرح ماں کی خدمت کی ہے, تو آج وہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے اور اس کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. آج بیٹا تو ماں کی خدمت کرنے سے قاصر ہے, ملازم رکھے ہوئے ہیں ہم نے ماں کی خدمت کرنے کے لیے. جاب سے واپس آتے ہیں اور پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے, ماں کو دوائی بر وقت دی؟ پوچھ کس سے رہا؟ ملازمہ سے. پوچھ کس سے رہا ہے؟ اپنی بیوی سے. پوچھ کس سے رہا ہے؟ اپنے گھر کے ملازموں سے. میری ماں کو خوراک دی بر وقت؟ میری ماں کو دوائی دی؟ بھائی اس کا کام نہیں, بیٹے کا کام تھا جس کو اس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا, اس کا کام ہے خدمت کرنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. وہ ہے جس نے مشقتوں میں اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو اٹھا کر رکھا, اور وہ اندر ہی ماں کی رگوں سے اس کا خون پیتا رہا اور پلتا رہا, بڑھتا رہا. وہ کسی نے نوجوان نے کہا نا, ماں جی میں آپ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بیٹے ٹھیک ہے. رات کو اس کو اپنے پاس بلایا, کہا جی ماں میں آپ کے ساتھ لیٹنا چاہتا ہوں, میں ماضی کی یادوں میں جانا چاہتا ہوں, جیسے آپ مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا کرتی تھی, میں ماضی میں جانا چاہتا ہوں. اس نے اپنے ساتھ لٹایا, کہا بیٹے ذرا کھڑا ہونا, میرے لیے پانی لے کر آنا. وہ پانی لے کر حاضر ہوا اور انہوں نے پانی اٹھایا اور جہاں پر بیٹا لیٹا ہوا تھا بستر پر ایسے گرا دیا. اس کو غصہ آ گیا, ماں یہ آپ نے کیا کیا؟ یہاں پر تو میں نے سونا تھا. کہا بیٹے بس ہو گیا قرض ادا, چل میں تجھے ماضی کے جھروکوں میں لے کے جانا چاہتی ہوں, میں تجھے ماضی کی مووی ریوائنڈ کروانا چاہتی ہوں. جب تو بچپن میں میرے بطن سے نکلا تھا اور میں نے زندگی اور موت کی کشمکش میں تجھے جنم دیا, کتنی مائیں بچے کو ولادت کے دوران دنیا سے رخصت ہو گئیں, کتنی مائیں دنیا سے چلی گئی, بچے زندہ رہے اور ماں چلی گئی. کتنی مائیں بچے کو بچپن کی حالت میں دودھ پلاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی. اس نے کہا بیٹے چل میں تجھے یاد کروانا چاہتی ہوں کہ جب تو بچہ تھا اور تو پیشاب کر دیتا تھا,
میں نے تو کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا، میں تو تر بستر پہ آ جاتی تھی، تجھے خشک بستر پہ لٹا دیتی تھی، پھر اگر تو اس جانب بھی پیشاب کر دیتا تھا میں تجھے اٹھا کے اپنے سینے پہ لے آتی تھی، میں نے تو کئی بار تجھے تو ہوش بھی نہیں تھا، تو تو میرے کپڑوں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، تو تو مجھے ناپاک کرتا تھا، میں نے تو کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بیٹے ایک دفعہ میں نے پیشاب بھی نہیں بلکہ پانی گرایا ہے اور تو غصے کی حالت میں آ گیا ہے۔ اے نوجوان، آج کیوں کراہت محسوس کرتے ہو اس بوڑھی اماں سے کہ وہ بستر پہ آ گئی، اس کا کھانسنا بھی تجھے برا لگتا ہے؟ ہاں، اس کا کراہنا بھی آپ کو برا لگتا ہے؟ جوانوں، ایسے میں اللہ نہ کرے میرے مجمع میں سے کوئی ایسا نوجوان بیٹھا ہو جس کا کراہنا، جس کی ماں کا کراہنا اس کو برا لگتا ہو۔ یہ کتنی ہی بری بات ہے، بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، بیٹا ماں اپنے بچے کو اپنا روم دے دیتی ہے، وہ سفر کرتی 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 گھر کے دروازے کے باہر تک آ جاتی، اس کی چارپائی باہر تک آ جاتی ہے۔ وہ ماں جو قربانیوں کی داستان ہوتی ہے، وہ ماں جو محبتوں کی داستان ہوتی ہے، وہ ماں جو الفتوں کی داستان ہوتی ہے، وہ ماں جو کڑن کی داستان ہوتی ہے، وہ ماں ایک ماضی اور ایک صدی ہوتی ہے، اپنے اندر ایک پورا زمانہ قید کیے ہوئے ہوتی ہے۔ آج وہی نوجوان ہے، آج ماں کو محبت کرنے سے قاصر ہے، اپنی بیوی کو روز ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ماں کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی؟ بھئی تو نے کتنی کی ہے؟ اس نے تو اس کو جنم نہیں دیا، جنم تو بچے کو اس نے دیا تھا۔ آؤ میں آپ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضور کونین علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں حضرت اویس قرنی، صحبت نہ مل سکی، صحابیت کے درجے پر نہ پہنچ سکے۔ کیوں نہ پہنچ سکے؟ کئی بار ماں سے اجازت لی، ماں مجھے چند دنوں کی رخصت دیجئے، میں صرف اتنا وقت لوں گا کہ رسول پاک کی زیارت کروں گا اور آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے فوراً واپس لوٹ آؤں گا، بس مجھے اتنا وقت چاہیے۔ کئی مرتبہ گھر سے باہر نکلے، لیکن جب سفر میں ہوتے یہ خیال آتا کہ میرے بعد میری ماں دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، خیال آتا میرے بعد میری ماں کی خدمت کون کرے گا؟ حضور کی زیارت نہ کی ماں کی وجہ سے، صحابیت کے درجے پر نہ پہنچے ماں کی وجہ سے، ماں کی خدمت پر معمور رہے۔ میں تحدیث بن نعمت یہ بات آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، 2 سال میں ماں کی خدمت پر معمور رہا، میں نے کوئی سفر لمبا نہ کیا، میں نے کوئی سفر نہیں کیا، میرے بھائی نے کوئی سفر نہیں کیا، اس وجہ سے کہ میری ماں کی خدمت کون کرے گا، میری ماں کی خدمت پر معمور کون رہے گا۔ اگر آپ لوگوں کی ماں بیمار ہیں، دنیا جہان کے سارے نقصان قبول کر لیجئے گا، کاروبار اجڑتا ہے اجڑ جائے، آپ کی ایجوکیشن تباہ ہوتی ہے ہو جائے، خدا کی قسم یہ بات ذہن میں رکھے، ویسے قرنی تعلیم حاصل نہ کر سکے، ویسے قرنی کاروبار نہ کر سکے، ویسے قرنی سردار نہ بن سکے، صحابی نہ بن سکے، لیکن ایک وقت آیا رسول کائنات نے اپنا کرتا اتارا، اپنا کرتا مبارک اتارا۔ ارے جس کو میرے نبی کے لعاب کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جس کو میرے نبی خون مبارک دے دیں اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے جناب عمر اور جناب علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میرے نبی نے اپنے جسم کے ساتھ لگا ہوا کرتا دیا، اور کرتا دینے کے بعد میرے نبی نے فرمایا فلاں فلاں علاقے کا ایک نوجوان آئے گا، قرن کا رہنے والا ہوگا، اس کے جسم پر نشانات ہوں گے، کالے رنگ کا ہوگا، یعنی اس کا جو رنگ ہے وہ سفید نہیں ہوگا، کالا بھی نہیں ہوگا، درمیانہ اس کا قد ہوگا، درمیانہ اس کا رنگ ہوگا، میرا کرتا اس کی خدمت میں پیش کرنا۔ میرا کرتا دیکھو، یہ رتبے مل رہے ہیں تو ماں کی وجہ سے مل رہے ہیں، یہ مقام مل رہے ہیں تو ماں کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میری امت کے لیے اسے کہنا دعا کرواؤ۔ حضرت علی المرتضی جو شیر خدا ہوں، جو فاتح خیبر ہوں، علی المرتضی جو بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، جناب عمر مشورہ دیتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ یہ وہ 2 شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الفائزون، جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، جن کے بارے میں قرآن نے کہا
اولئک هم المہتدون، جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ جن کے لیے قرآن بیان کرتے ہیں، آج وہ ویسے قرنی کے پاس گئے اور کہا کہ حضور کونین علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں یہ کرتا پیش کیا ہے، وہ حیران، میرے لیے اتنی محبت رسول پاک کے دل کے اندر۔ فرمایا تجھے پتا ہے رسول کائنات نے کچھ اور بھی کہا ہے؟ فرمایا کیا؟ فرمایا اپنے ہاتھ اٹھا۔ اویس اپنے ہاتھ اٹھا، فرمایا کس لیے؟ فرمایا ہمارے لیے دعا کر، عمر کے لیے دعا کر، علی کے لیے دعا کر، صحابہ کے لیے دعا کر، امت کے لیے دعا کر۔ وہ کہنے لگے حضور آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں، آپ تو خانواد نبوت کے شہزادوں کے باپ ہیں، آپ تو حیدر کرار ہیں، آپ فاروق اعظم ہیں، آپ کو تو حضور نے لقب دیے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میری امت کے لیے اویس سے دعا کروانا۔ اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہے۔ اگر اویس اللہ کے ماں کی خدمت کرے وہ مقبول ہو جائے، میں اور آپ اگر ماں کی خدمت کریں گے تو کیا میں اور آپ مقبول نہیں ہوں گے؟ میری ماں تو چلی گئی، میں نے تو اب ساری زندگی رونا ہی ہے۔ میری تو ماں چلی گئی، میں نے تو اب ساری زندگی تنہائی میں رہنا ہی ہے۔ ناصر صاحب آپ کی والدہ چلی گئی، اب آپ نے تنہائی میں رونا ہے، اپنے بچوں سے چھپ چھپ کے رونا ہے۔ شفقت صاحب آپ کی والدہ چلی گئی، اب آپ نے دیواروں کے ساتھ سر لگا لگا کے رونا ہے۔ آصف صاحب، عابد صاحب آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، حافظ یعقوب صاحب آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، اب آپ کے پاس سوائے رونے کے نہیں کوئی کام۔ آپ لوگوں نے اپنے وہ کندھے تلاش کرنے ہیں جن کندھوں پہ سر رکھ کے آپ رو سکیں۔ آپ کو اب کندھے نہیں ملنے والے، آپ کو اب کندھے نہیں ملنے والے۔ میں جب بھی پریشان و پشیماں گھر میں لوٹتا تھا، ماں کے قدموں کو، میری عادت تھی میں ماں کے قدموں کو چھو کر گھر سے نکلتا تھا، واپس آتا تھا اپنا چہرہ ماں کو دکھا کے پھر میں کوئی کام پہ نکلتا تھا۔ میں بھائیوں، میں آپ لوگوں سے اب یہ گزارشات کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے یہ اظہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی والدہ دنیا سے چلی گئی، ہم سب اب ماں کو یاد کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب لوگ اب ماؤں کا تذکرہ، بہت سارے لوگ جن کے میں نام نہیں جانتا، ان کی مائیں ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ یہ یاد رکھیں گے، جب مائیں چلی جاتی ہیں یہ کلیجے پھٹ جاتے ہیں، مائیں چلی جاتی ہیں یہ کلیجے پھٹ جاتے ہیں، اس دل کو سکون نہیں ملتا، اس دل کو چین نہیں آتا۔ لوگ حوصلہ دیتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں صبر کرو۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، 57 سال بعد میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا سے گزرے۔ میرے نبی حالت احرام کے اندر ہے، سر ننگا ہے، حالت احرام کے اندر میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کا رخ ایک ایسی جانب پھیر لیا جو نہ مکے کی طرف ہے جو نہ مدینے کی طرف ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی اپنی سواریاں پیچھے کر لی۔ لوگ مجھے کہتے ہیں ندیم صاحب صبر کریں، لوگ مجھے کہتے ہیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں ناصر صاحب صبر کریں۔ آپ بتائیں صبر آتا ہے؟ آپ بتائیں صبر نہیں آتا؟ صبر کوئی نہیں آتا، بس دنیا کی رنگینیوں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، صبر کوئی نہیں آتا، یاد رکھیں۔ یہ نبیل صاحب مجھے کہہ رہے تھے ندیم صاحب صبر کریں، مجھے بتائیں کیسے صبر کروں؟ دنیا اجڑ گئی، اب میری کامیابیوں پہ کون خوش ہوگا؟ اب میرا پیسہ کس کام کا؟ اب میری دولت کس کام کی؟ اب میں کس پہ خرچ کروں گا؟ اب میں کس کے لیے نئے جوڑے لے کے آؤں گا؟ وہ پہننے والی کوئی نہیں رہی۔ اب میں گھر میں جاتا ہوں، گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، وہ چارپائی وہیں پر ہے لیکن ماں کوئی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صحابہ نے وہ دیکھا کہ حضور سواری سے نیچے اتر گئے اور آقا علیہ السلام چلتے چلتے ایک قبر کے سرحانے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے یوں اپنے گھٹنوں کو اٹھایا اور اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایسے پکڑ لیا اور اپنے سر کو ایسے نیچے رکھ لیا، بازوؤں اور گھٹنوں کے درمیان اپنے سر مبارک کو رکھ لیا۔ اب یہ کون ہستی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں؟ اب یہ کون سی ہستی ہیں جو جناب آدم بھی آئیں تو زبان پر میرے نبی کا تذکرہ، جناب موسیٰ بھی آئیں تو میرے زبان پر میرے نبی کا تذکرہ،
جناب عیسیٰ بھی آئے تو زبان عالی شان پر میرے نبی کا تذکرہ، اسماعیل ہیں تو میرے نبی کا تذکرہ، ذبیح اللہ ہیں تو میرے نبی کا تذکرہ، کلیم اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، میرے نبی کا تذکرہ۔ 1,24,000 پیغمبر آ رہے ہیں دنیا میں، لیکن تذکرہ میرے نبی کا۔ جب میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑا اور ہچکیاں لگی میرے نبی کی، زار و قطار رونے لگے، اب یہ کس کی یاد میں رویا جا رہا؟ میں آپ لوگوں کو کبھی رونا آئے نا تو رو لیا کریں، ماں کی یاد کے اندر رو لیا کریں، رونا آئے تو پلکوں میں جو بند ہیں ان کو توڑ دیا کریں، اور ماں کی قبر کے سرحانے جا کر بیٹھ جائیں، یقین کریں۔ بھائی جان شفقت صاحب، یعقوب صاحب، ناصر صاحب، آصف صاحب، وسیم صاحب، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، ماں کی قبر کے سرحانے جا کر بیٹھ گئے، یقین کریں میں اپنی ماں سے ہم کلام ہوتا ہوں اور ایسے لگتا ہے جیسے قبر سے ماں آواز دے رہی ہے۔ مشورہ کرتا ہوں ماں سے، اماں جی اب شاید میں آپ کی آواز نہ سن سکوں، لیکن میرے دل کے اندر وہ بات ڈال دے جو میرے لیے تشفی قلب کا باعث بن جائے۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب جان ساران صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور حضور رو رہے ہیں۔ اب حضور ماضی میں چلے گئے، 57 سال پیچھے میرے نبی گئے، 56 سال پیچھے گئے، 55 سال پیچھے چلے گئے، 6 سال کی عمر ہے اور ایمن ہے، اور میرے نبی کائنات کی والدہ ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ اب کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی تشفی دینے والا نہیں ہے۔ جب میں حضور کی سیرت کو پڑھ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو ڈاکٹرز بھی تھے، میرے پاس تو وینٹیلیٹر بھی تھا، آکسیجن بھی تھے، میرے شاگرد بھی تھے، میری شاگردیں بھی تھی جو موجود تھی وہاں پر، اور میری ماں کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ میں بھی وہیں پر موجود تھا، میرا بھائی وہاں پر موجود تھا، میری بہن وہاں پر موجود تھی، مولانا بلال حواری صاحب، میرا شاگرد زبیر، میرا بھانجا زکریا وہاں پر موجود تھا، لیکن میں وہاں پر چٹیل میدان میں پہنچتا ہوں، مقام ابوا میں، جہاں پر ڈاکٹر بھی کوئی نہیں ہے، جہاں پر وینٹیلیٹر بھی کوئی نہیں ہے، حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، ایک خادمہ اور میرے نبی کی ماں، دنیا کی سب سے عظیم ماں رخصت ہو رہی ہے۔ آج کوئی کسی عالم کی ماں جائے تو آپ کہتے ہیں بڑی عظیم ماں ہے بھائی، پیچھے عالم چھوڑ کے گئی ہے۔ آج کسی کی ماں دنیا سے جائے تو آپ کہتے ہیں بڑی عظیم ماں ہے، حافظ قرآن چھوڑ کر گئی ہے۔ آج کسی کی ایک پیر و مرشد کی ماں دنیا سے جائے، وہ کہتے ہیں بڑی عظیم ماں ہے، پیر چھوڑ کر گئی ہے، مرشد چھوڑ کر گئی ہے۔ آج کوئی سوشل کام کرنے والے کی ماں دنیا سے چلی جائے، آپ کہیں گے بھائی بڑی عظیم ماں ہے، لوگوں کی خدمت کرنے والا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ آج کسی کی بزنس مین کی ماں چھوڑ کر چلی جائے، آپ کہتے ہیں بھائی بڑی عظیم ماں ہے، سخی چھوڑ کر گئی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ وقت یاد کیجئے، چشم فلک نے یہ کہا ہوگا، فرشتوں نے یہ کہا ہوگا، بڑی عظیم ماں ہے جو خاتم النبیین چھوڑ کر گئی ہیں، بڑی عظیم ماں ہے جو خاتم الانبیاء چھوڑ کر گئی ہیں، بڑی عظیم ماں ہے جو وجہ تخلیق کائنات چھوڑ کر گئی ہیں، بڑی عظیم ماں ہے جو دنیا کا سردار چھوڑ کر گئی ہے، جو دنیا کا مالک چھوڑ کر گئی ہے، بڑی عظیم ماں ہے جو جنت کا مالک چھوڑ کر گئی ہے، بڑی عظیم ماں ہے جو خانوادہ نبوت کے شہزادوں کا نانا چھوڑ کر گئی ہے، بڑی عظیم ماں ہے جو فاطمہ کا باپ چھوڑ کر گئی ہے، بڑی عظیم ماں ہے جو زینب و رقیہ ام کلثوم کا والد چھوڑ کر گئی ہے، بڑی عظیم ماں ہے جو حضرت امامہ کا نانا چھوڑ کر گئی ہے، بڑی عظیم ماں ہے جو صحابہ کا جم غفیر چھوڑ کر گئی ہے، بڑی عظیم ماں ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کا نبی چھوڑ کر گئی ہے، بڑی عظیم ماں ہے جو ہم جیسے دھتکارے ہوئوں کا سہارا چھوڑ کر گئی ہے، بڑی عظیم ماں ہے جو یتیموں کا والی چھوڑ کر گئی ہے، بڑی عظیم ماں ہے جو غلاموں کا مولا چھوڑ کر گئی ہے، بڑی عظیم ماں ہے جو وہ دربار چھوڑ کر گئی ہے جہاں پر کسی کا دل نہیں توڑا جاتا۔ اب یہاں پر میں وہ نقشہ کھینچنے لگا ہوں، آپ دعا کریں کاش میں وہ نقشہ کھینچ سکوں، وہ ایموشنز میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آپ سماعت فرمائیے گا، رسول کائنات کی والدہ اس وقت دنیا سے رخصت ہوئی جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ 6 سال میں اگر کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے، اس کو اس کی ماں دھندلی دھندلی یاد رہتی ہے، اس کو میرے نبی کی یادیں دھندلے، اس کو اپنی ماں کی یادیں دھندلا دھندلا یاد رہتا ہے، ماں اس طرح کی تھی، ماں اس طرح کی تھی۔ لیکن ناصر صاحب ہم اس عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ شفقت صاحب
ہماری ماں اس عمر میں رخصت ہوئی جب ہمیں اپنی ماں کی ایک ایک یاد بھرپور تازہ تر و تازہ رہے گی. آپ سماعت کیجئے, رسول کائنات 6 سال میرے نبی کی والدہ مبارکہ سے بولا نہیں جا رہا, لیکن چند لفظ میری نبی کی والدہ نے کہے. آقا نے ایسے ہاتھ اٹھائے, آخری وقت نبی کائنات فرماتے ہیں حضور کونین کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. آپ بچپن کی حالت میں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے نبی کی والدہ کے آنسو, وہ چہرہ کتنا خوبصورت تھا جن کے چہرے کے اوپر میرے نبی کے ہاتھ مبارک لگ رہے ہیں, اور اس وقت محبت والے نہیں ہے. سنیے گا, ایک اندر سے کڑن اٹھ رہی ہے, آنسوؤں کو صاف کیا جا رہا ہے, وقت مرگ ہے. آج 15 دن ہو گئے میری والدہ کو دنیا سے رخصت ہوئے, میرے ہاتھوں میں میری ماں گئی ہے. میں یقین کریں وہ جب وہ لمحہ آتا ہے کس طرح میری والدہ دنیا سے رخصت ہوئی میں بھولا نہیں پا رہا, میرے نبی بھی نہیں بھولا پائے. 57 سال بعد حضور داستان سنا رہے ہیں, اس طرح میری والدہ مجھے چھوڑ کر گئی. اور آپ ذرا سوچئے کون قبر نکالنے والا اس وقت ہوگا. صرف اور صرف حضرت ام ایمن تھی. میرے ساتھ تو ہزاروں کا مجمع تھا, ناصر صاحب آپ کے ساتھ ہزاروں کا مجمع تھا, شفقت صاحب آپ کے ساتھ ہزاروں کا مجمع تھا جو آپ کو دلاسا دے رہا تھا. میرے نبی کو تو اس وقت دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. اگر میرے نبی کی والدہ مدینے میں فوت ہوتی, مدینے میں کوئی دلاسا دینے والا ہوتا, مکے میں فوت ہوتی, آپ کے رشتہ دار تھے, کوئی قریبی رشتہ دار آپ کے ساتھ مل جاتے, آپ کی والدہ کے غم میں شریک ہو جاتے, لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. اکیلے 6 سال کا یہ بچہ جو بار بار میرے نبی کی والدہ کے جسم کے ساتھ جا کے لپٹ جاتا ہے اور محبت کرتا ہے اور شفقت کرتا ہے. اب حضور سمجھ چکے ہیں ان کی والدہ ان کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے چھوڑ کر چلی گئی ہیں. میں اس غم کو سمجھ سکتا ہوں, لیکن میرے غم سے کروڑ درجے زیادہ میرے نبی کا غم تھا. میرے پیچھے دلاسا دینے والا میرا والد موجود ہے, لیکن نبی کے پیچھے دلاسا دینے والا میرے نبی کا باپ بھی کوئی نہیں ہے. مجھے دلاسا دینے والا میرا بھائی موجود ہے, لیکن نبی کو دلاسا دینے والا کوئی بھائی بھی نہیں ہے. میرے پیچھے دلاسا دینے والی میری بہنیں موجود ہیں, لیکن میرے نبی کی کوئی بہن بھی نہیں تھی, کوئی خالہ بھی نہیں تھی. اس وقت آپ کی والد محترم بھی نہیں تھے, کوئی بھائی بھی نہیں تھا. لیکن رسول کائنات جب مکہ مکرمہ میں گئے, حضور فرماتے ہیں آپ ایک دفعہ جمع غفیر ہے صحابہ کا, آپ نے اپنی ایڑیاں اٹھائیں, ایسے اونچا ہو کے دیکھا, صحابہ کی صفیں ہیں. اچانک میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آج رو کیوں دیے, آج تو دین پر بہار آ چکی ہے. یا رسول اللہ یہ تو صحابہ ہی صحابہ ہیں. یا رسول اللہ دین فتح کی طرف ہے, بدر کو فتح کر دیا ہم نے, احد و خندق و حنین تک چلے گئے, ہم دیکھیے کیسر و کسرا تک چلے گئے. یا رسول اللہ آپ کے اسلام کا پرچم سر بلند ہو گیا ہے, آج آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل آئے؟ فرمایا میرے صحابہ میں نے پہلے ہی کہا جب کامیابی ملتی ہے نا سب سے پہلے ماں یاد آتی ہے. اب آپ کی زندگی میں کئی عیدیں آئیں گی, کئی شبراتیں آئیں گی, کئی خوشیاں آئیں گی, کئی امتحانات میں کامیابیاں آئیں گی, کئی کاروبار میں کامیابیاں آئیں گی, لیکن وہ خوشی نہیں آئے گی. رسول پاک نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. آپ نے لفظ کاش استعمال کیا, کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور وہ دیکھتی محمد عربی کو اللہ نے آج کتنا کامیاب کر دیا ہے, وہ دیکھتی کہ محمد مصطفیٰ کے دین پہ کتنی بہاریں آ چکی ہیں. میرے بھائیوں, اس سے پہلے کہ میری طرح, میرے ان دوستوں کی طرح یہ ماں آپ کو چھوڑ کے چلی جائے, یہ ماں وہ ماں ہے جو لوگوں کے برتن مانج لیتی ہے, یہ ماں وہ ہے جو بازار کے اندر چوڑیاں بیچ لیتی ہے, یہ ماں وہ ہے جو منڈی کے اندر سبزیاں بھی بیچ لیتی ہے, یہ ماں وہ ہے جو فیکٹریوں میں جا کے پیکنگ کا کام کر لیتی ہے, یہ ماں وہ ہے جو کڑوی کسیلی باتیں سن لیتی ہے, یہ ماں وہ ہے جو گالیاں سن لیتی ہے, یہ ماں وہ ہے جو ایک برتن ٹوٹنے پر اپنے مالک کے تھپیڑے برداشت کر لیتی ہے, لیکن اپنے بچے کے جسم پر نئے کپڑے پہننا پسند کرتی ہے. بچے کے پاؤں میں خود اپنے پاؤں کے اندر ٹوٹی جوتیاں ہیں, لیکن بچوں کے پاؤں کے اندر نئے جوتے دیکھنا پسند کرتی ہے. آپ نے اس ماں کو نہیں دیکھا جو میلے کپڑے عید والے دن بھی پہن لیتی ہے, سارا دن کام کرتی ہے اور اپنے بچوں کے جسم کے اوپر نیا لباس پہنا کے یہ کہتی ہے یہ وہی کپڑا ہے جو میں نے 1 سال پہلے ہی تو لیا تھا. ہائے قربان جاؤں ماں تیری رحمت پر, قربان جاؤں ماں تیری شفقت پر, قربان جاؤں ماں تیرے
ایثار پر قربان جاؤں ماں تیری قربانیوں پر، ماں تیرے صدقے جاؤں، ماں تیرے واری جاؤں، ماں میرے مال و دولت تیرے پر قربان ہوں، ماں میری کامیابیاں تیرے قدموں کے نیچے ڈھیر ہیں، ماں میری ڈگریاں تیرے جوتوں کے نیچے آ جائیں، ماں میرا علم تیرے جوتوں کے نیچے آ جائے، ماں میری کامیابی تیرے جوتوں کی خاک ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج میں رو رہا ہوں، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ بھائیوں آپ لوگوں میں سے وہ لوگ بھی آنسو گرا رہے ہیں جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، لیکن جن کی مائیں ہیں وہ قدر کر لیں، جن کی مائیں ہیں وہ اپنی ماں کے پاؤں دھو کر پئیں۔ میرے ایک دوست ہے مولانا بلال حواری صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے حقیقت میں میری ماں بیمار تھی، میرے دوسرے رشتہ دار میری ماں سے کراہت کرتے تھے کیونکہ میری ماں کی اس ٹانگ کے اندر ریشہ پڑ چکا تھا، میرے بھائی دوسرے بھائی وہ بھی قریب نہیں آتے تھے، لیکن مجھے اللہ نے یہ سعادت دی، میں نے نیچے برتن رکھا، برتن رکھ کے میں نے اوپر پانی ماں کے قدموں کے اوپر گرا کر وہ میں نے پانی پیا۔ آج وہی بلال ہے جس کو مجھے یاد ہے میرے طالب علمی کا دور تھا، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، آج وہی ہے جو پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے قریب ہے، آج وہی ہے جو ممبر رسول پر بیٹھتا ہے، آج وہی ہے جو مصلی رسول پر آ کر قرآن سناتا ہے۔ میرے بھائیوں آج میں جو جہاں پر ممبر پر بیٹھا ہوں میری ماں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ارے میرے بھائیوں آؤ ہم اپنی ماں کو یاد کریں، ہم اپنی ماں کو یاد کر کے اپنے سینے کے اندر اپنی ماں کی محبت کو بٹھائیں۔ اگر ماں کی محبت نہ دل میں آئی تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، جرم کیا ہے، قصور کیا ہے؟ قصور صرف اتنا ہے، سماعت کیجئے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی نے اطلاع دی آپ کے صحابی رسول کا آخری وقت ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، محدث نہیں، مفسر نہیں، عابد نہیں، ساجد نہیں، عادل نہیں، صحابی رسول ہیں جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں ملی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کی والدہ کے پاس لے کے جاؤ، جب ان کی والدہ کے قریب لے کے گئے آپ نے فرمایا اماں آپ اس سے ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس سے ناراض ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اس سے ناراض ہیں؟ فرمایا اس کے لہجے کے اندر سختی ہے، لہجے میں سختی ہے، مارتا نہیں ہے، گریبان نہیں پکڑتا، لیکن زبان اس کی تیز ہے، لہجے میں سختی ہے۔ لہجے میں سختی آئے تو صحابی کی زبان پر بھی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آج یہاں پر ماں کے گریبان چاک ہوتے ہیں، آج یہاں پر ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے، آج یہاں پر ماؤں کو رسوا کیا جاتا ہے، آج یہاں پر ماؤں کو کراہت ہوتی ہے، ماؤں سے کراہت کرتے ہیں، ماں سے کراہت کرتے ہیں، ماں کے پیشاب پخانے کی بو آتی ہے۔ جب میں بچہ تھا کتنے سال اس نے میرا پیشاب پخانہ دھویا، اس نے تو کبھی اپنے ناک کے اوپر کپڑا نہیں رکھا، اس نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میرے بچے سے مجھے بدبو آتی ہے، وہ تو بلکہ اٹھاتی ہے سینے پہ اٹھاتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ میں تحدیث بن نعمت یہ بیان کرنے لگا ہوں، میری والدہ آخری 6 مہینے بالکل بستر پر رہی، ان 6 مہینوں میں مجھے ایک بار صرف یہ موقع ملا، وگرنہ یہ سارا موقع میری گھر والی، میری بھابھی اور میری بہنیں یہ ساری نعمتیں لے اٹھی۔ ایک دن وہ ساری سو گئی، میں جاگ رہا تھا، میری والدہ نے مجھے اپنی کونی کے ساتھ اٹھایا، کہنے لگی مجھے واش روم میں لے، میں نے اٹھا کے میں واش روم میں لے کر گیا، میری والدہ نے پاخانہ کیا، میری والدہ نے پیشاب کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے دھویا، جب میرے ہاتھوں کو میری ماں کا پاخانہ لگا مجھے ایسے لگ رہا تھا دنیا جہان کی دولت میرے ہاتھوں میں آ گئی ہے، دنیا جہان کی کامیابی مجھے مل گئی ہے۔ اگر اس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا کیا اس کا حق نہیں ہے؟ ایک صحابی رسول نے آ کر کہا میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنی ماں کو حج کروایا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے جب تجھے جنم دیتے ہوئے ایک آہ بری تھی اور اس کو پتہ نہیں تھا اس آہ میں وہ مرے گی یا جیے گی، تو نے اس ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگوں نے ایک نوکرانی رکھ دی ہے ماں کی خدمت کے لیے، وہ اس طرح خدمت نہیں کرے گی جس طرح بیٹا کرے گا، وہ اس طرح خدمت نہیں کرے گی، آپ کی بیوی بھی اس طرح خدمت نہیں کرے گی جس طرح آپ نے کرنی ہے، کیونکہ آپ اس کی کوکھ سے جنم لے کے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مضبوط روایت، دل تھام کے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب زنا کے اڈے زیادہ ہو جائیں گے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب شراب کی بھٹیاں زیادہ لگ جائیں گی، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب رشوت کا بازار گرم ہو جائے گا، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب ظلم بڑھ جائے گا،
میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب گناہ ہو جائیں گے، میرے نبی نے کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا سمجھو قیامت کے نکارے پہ چوٹ لگ گئی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے ان بچیوں کو یہ سنتا ہوا، یہ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ ماں جی آپ ان پڑھ ہیں، آپ نے بچوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ اماں جی تسی پرانے دور دیاں گلاں کر رہی ہو، ان پڑھ ہو آپ؟ اچھا جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا آج وہ ان پڑھ ہو گئی؟ ہاں جس نے پہلا لفظ ماں بولنا سکھایا آج وہ ان پڑھ؟ جس نے لفظ اللہ بولنا سکھایا آج وہ ان پڑھ؟ جس کی چھاتیوں سے تو دودھ کی صورت میں خون چوستا رہا، اس کی توانائی چوستا رہا، اس کی انرجی تو حاصل کرتا رہا، آج وہ ان پڑھ ہو گئی؟ ہاں آج وہ جاہل ہو گئی، آج وہ بے وقوف ہو گئی۔ ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک اور روایت سنیے، میں نبی پاک نے فرمایا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں نا اس کا حساب قیامت کے روز کرے گا، قیامت والے دن اللہ گناہوں کا حساب کرے گا، لیکن ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیں گے ہر نوجوان کو اگر وہ اس جرم میں شریک ہے، ہر بزرگ کو جو اس جرم میں شریک ہے، ہر بیٹی کو جو اس جرم میں شریک ہے، ہر بہن کو جو اس جرم میں شریک ہے۔ وہ جرم بھی سن لو، میں نبی نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ دنیا میں اللہ اس کو ذلیل بھی کریں گے، رسوا بھی کریں گے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، آپ نے شرابی کے پاس دولت دیکھی ہوگی، آپ نے زانی کے پاس دولت دیکھی ہوگی، یہ گناہ ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، وہ کسی وقت بھی معافی مانگ سکتا ہے۔ آپ نے بہت سارے گناہوں میں مبتلا لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی، ریل پیل دیکھی ہوگی، کامیابی دیکھی ہوگی، لیکن مجھے کوئی ایک ایسی مثال دکھائیں جو ماں باپ کا نافرمان ہو اور وہ کامیاب ہو گیا ہو۔ کوئی ایک شخص مجھے دکھا دے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہو اور اس کے بعد دولت آ گئی ہو، اس کے پاس کامیابی آ گئی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا جرم بڑا ہے، باقی جتنے بھی جرم اور گناہ ہیں اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کسی وقت بھی اللہ سے، یہاں بیٹھے کوئی اللہ سے معافی مانگ لے، زبان سے بھی نہ کہے، دل ہی دل میں کہہ دے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ کہتے دل ہی دل میں معافی مانگنا تیرا کام ہوگا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا محمد کے رب کا کام ہوگا، معاف کر سکتا ہے۔ لیکن ماں باپ کا نافرمان اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے جن کی زندہ ہیں، حیات ہیں، قدموں کو پکڑ لیں، معافی مانگ لیں، معافی مانگ لیں، وگرنہ یہ یاد رکھیے۔ میں آپ کو ایک مشاہداتی طور پہ ایک بات بتا کے نا اب بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ یہ میرا پہلا گھر ہے، آج یہاں پر میں بیٹھا آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہ میرا پہلا گھر ہے جہاں سے میں نے بولنا سیکھا ہے، یہ میرا پہلا گھر ہے جہاں سے میں نے ترقیات حاصل کی ہیں، میں نے کامیابی حاصل کی ہے، یہ میرا گھر ہے، میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں وہ چہرے ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر بٹھایا منبر رسول پر، میں نے یہاں سے سفر طے کیا اور ملکوں کے سفر کیے، یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے لیے میری انرجی حاصل ہے، اس گھر کے لیے میری کامیابیاں یہاں پر موجود ہیں، میں اپنے اس گھر کے لیے میں اپنے سر اور من اور دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں، اس کی آبادی کے لیے۔ کہہ دیں انشاءاللہ تعالی ہم سب نے اس گھر کو آباد کرنا ہے۔ یہ ایک دنیا کا سفر ہے، میں نے یہاں پر خدمات کی، پھر مجھے حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ اب یہ خدمات ہمارے پاس بھی دیں، میں وہاں پر ان سے اجازت لے کے چلا گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس آ جائیں، میں وہاں پہ چلی، یہ دنیا ہے، یہ چلتی رہتی ہے، ہم نے اللہ کے رسول کی بات سنانی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو آخری بات سنا کے نا بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے دوست نے مولانا جواد قاسمی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی، وہ کہنے لگے کہ یہ پچھلے دنوں چائنا کے اندر جو ہے وہ ارتھکویک یعنی زلزلہ آیا، سارے لوگ مر گئے۔ جب ملبہ اٹھایا نا، کسی نے کسی کے رونے کی آواز نیچے سے سنی، بچے کے رونے کی آواز سنی، ان کی ریسکیو کی ٹیم وہاں پر پہنچی۔ آپ ذرا دل تھام کے سنیے گا یہ واقعہ ماں کیا ہوتی ہے، دل تھام کے سنیے گا۔ ملبہ ہٹانا شروع کیا، ملبہ ہٹانا شروع کیا، جب نیچے دیکھا کہ ایک ماں ہے اور ایک بچہ اس کی گود کے اندر ہے، اس نے اپنی کمر کو جھکایا ہوا ہے اور اپنے بچے کو چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، 3 دن اور 3 راتیں اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اس کے اوپر ملبہ پڑا ہوا ہے، اس نے اپنی چھاتی کے اوپر اس کا مٹیریل پڑا ہوا ہے۔ جب اس کو اٹھایا وہ بے ہوش ہو گئی،
اس کو اٹھا کے جب ہاسپٹلائز کیا، اس کو ہوش کروایا، جب اس کی ماں کو ہوش آیا، پہلا سوال جو اس نے لوگوں کے سینوں کے اوپر داغ دیا، لوگوں کی سماعتوں کے اوپر جو پہلا جملہ پڑا، وہ جملہ یہ تھا کہ میرا بچہ کدھر ہے، میرا بچہ کدھر ہے۔ بچہ تو ایک مرغی کو بھی پیارا ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ کی میں آپ کے پاس گیا تو آپ نے یہ بات بتائی، ایک مرغی جس کے اوپر ایک سانپ نے حملہ کیا، عقاب نے حملہ کیا، اس مرغی نے اس کے عقاب کے اوپر حملہ کر کے اس کو پچھاڑ دیا اور اپنے بچوں کو بچا لیا۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اس نے کہا پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ایک کیڑے سے میں ڈر جاتی تھی، پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، اب ماں ہوں اور سانپ مار لیتی ہوں۔ جب ماں پہلے وہ ایک کاکروچ سے ڈرتی تھی، لیکن جب ماں بن گئی ہے، اگر اس کے اوپر سانپ نے بھی حملہ کیا اس کے بچے کے اوپر، وہ پرواہ کیے بغیر سانپ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے۔ اور ایک میں نے آپ سے اس دن آپ کی والدہ کی تعزیت میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس وقت بھی بات کی تھی اور اب بھی کرتا ہوں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی، وہ تصویر ایک پوری صدی کا نام تھا، وہ تصویر ایک پوری داستان تھی۔ وہ تصویر کیا تھی؟ ایک ماں جو پاگل ہو گئی ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے، اس نے زنجیر اپنے پاؤں کے ساتھ باندھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے جو 6 سال کا ہوگا، اس نے وہ دوسری زنجیر کا جو حصہ ہے وہ اپنے بچے کے پاؤں کے ساتھ باندھا ہوا ہے وہ پاگل، لیکن بچہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، میرا بچہ مجھ سے بچھڑ نہ جائے۔ اس نے کہا کہ خدا نے ماں کو یہ طاقت بخشی ہے، وہ پاگل ہو بھی جائے تو بچے یاد رکھتی ہے، اس کو بچے نہیں بھولتے، اس کو ماں کو وہ پاگل بھی ہو جائے لیکن اس کو اس کے بچے یاد رہتے ہیں۔ اس نے کہا میرا بچہ کدھر ہے؟ وہ بچہ نرسری میں لگا ہوا تو اس کو پاس لے کے گئے، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ اس نے کہا یہ تو بتائیں کہ آپ کی یہ انگلیاں جو ہیں، انگلیوں کے پورے یہ ڈیڈ ہو چکے ہیں، یہ آگے سے اس کے ماس اتر چکے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو ذرا سٹوری تو سنائے ہمیں۔ اس نے کہا کہ جب میرے اوپر ملبہ گر گیا نا تو میں نے اپنے بچے کو بھوک لگی، میں نے اپنے بچے کو چھاتی کی دائیں جانب کیا، اس نے یہاں سے دودھ پیتا رہا، وقت گزرتا رہا، لیکن میری اس جانب سے چونکہ توانائی اور نہیں تھی، میں نے کوئی اور خوراک استعمال نہیں کی، اس لیے دودھ ختم ہو گیا۔ میں نے اٹھا کے بڑی مشکل سے بائیں جانب کیا، تو میں بائیں جانب اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب دودھ پلاتی رہی تو پھر یہاں سے بھی ختم ہو گیا۔ کہتے پھر میں نے اپنی زبان کو بچے کے منہ میں دے دیا، میرا بچہ بچ جائے۔ ماں کہتی ہے میں مر جاؤں لیکن میرا بچہ دنیا میں زندہ رہے۔ اس نے کہا جب میرے اندر کا لعاب بھی خشک ہو گیا، میں نے اپنی انگلی کے پوروں کو استعمال کرنا شروع کیا، میں اپنے دانتوں میں دباتی اور خون نکالتی، اور خون نکال کے ایک ایک انگلی بچے کے منہ میں دیتی گئی۔ میں نے 10 کی 10 انگلیوں کے پورے شہید کر کے اپنے بچے کو جان کی بازی پہ کھیل کے میں نے اپنے بچے کو بچایا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کی ماں نے اسی طرح مجھے اور آپ کو پالا ہے، اسی طرح پالا ہے، ہر ماں نے اپنے بچے کو اسی طرح پالا ہے۔ جوانوں، تحت نکاح آپ لوگ مجھے نظر آ رہے ہو اور آپ لوگ جوان ہو، آپ لوگوں نے اپنی کہہ دیں، آپ نے میرے ہر جملے پہ کہنا ہے انشاءاللہ آج کے بعد ماں کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولیں گے، آج کے بعد ماں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، آج کے بعد ماں کے قدموں کو چھو کے گھر سے باہر نکلیں گے، گھر سے واپس آئیں گے تو ماں کے چہرے کو دیکھ کر ہائے میں اور آپ تو محروم ہو گئے، جس کی ماں گئے میں تو اور آپ محروم ہو گئے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو صبح اٹھتا ہے اور یوں اپنے ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے، بس اسمائل پاس کرتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، کوئی عبادت نہیں، کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں، حج نہیں، زکاتیں نہیں، خیراتیں نہیں، قیام نہیں، سجود نہیں، رکوع نہیں، قرات نہیں، تلاوت نہیں، عدالت نہیں، سخاوت نہیں، کچھ بھی نہیں، اٹھا ہے اور ماں کو دیکھ کے یوں مسکرایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھ دیا گیا۔ میں اور آپ محروم ہو گئے، جن کے ہیں وہ ان کی قدر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ پنجابی کا ایک شعر ہے، ہر جگہ پہ سنایا کرتا ہوں، والدہ کے جنازے پر بھی سنایا تھا۔ میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی، میرے ایک دوست ہیں منظور صاحب، آپ بھی ان کو جانتے خیالی تھانے میں، میں ان کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو فوج میں بھیجنا تھا، لیکن آپ کی والدہ کے جنازے پہ میں نے اپنے ارادے کو تبدیل کر دیا۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے آپ کی والدہ کے جنازے پہ 2 چیزیں دیکھی، ایک تو جم غفیر تھا، دوسرا یہ تھا علماء کی بڑی تعداد تھی، تیسرا میں نے یہ دیکھا
کہ آپ نے اس کا جنازہ خود پڑھایا. تو میں نے اپنا ارادہ مؤخر کر دیا. میں نے کہا میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا تاکہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے, جس طرح مولانا آپ نے پڑھایا ہے. ڈیفینیٹلی انسان جہاں پہ رہتا ہے اس کے چاہنے والے, اس کی باتیں ماننے والے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, مائیں بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو دین اسلام کے لیے مختص کر دیں تاکہ بعد میں آپ کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی موجود ہو. میں اپنی ماں کی ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. میں ویسے اپنی امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اماں جان, دنیا میں خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ ہی چلے جانا ہے. تو میری ماں نے نا, میری ماں بڑی سیدھا سادہ لوگ تھی, میری ماں نے مجھے کہا میں تے نہیں خالی ہاتھ جانا. مسکرائی, کہتے میں نہیں خالی ہاتھ جانا, دنیا جائے خالی ہاتھ, میں کیوں جاواں. میں نے کہا وہ کیوں اماں جان؟ کہنے لگے میں اپنے پیچھے حافظ قرآن چھوڑ کے جا رہی ہوں, میں نے تو اللہ کے ساتھ تھوک کا سودا کیا ہوا ہے, میں تو خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی, میں دنیا سے چلی بھی جاؤں گی, تم قرآن پڑھتے رہو گے, مجھے نامہ اعمال کے اندر مجھے ثواب ملتا رہے گا. تو آپ لوگوں سے گزارشات کرتا ہوں, آج میں آپ سے گزارشات ہی کرنے آیا ہوں. اپنے پہلے گھر میں آیا ہوں, آپ لوگوں سے جھولی پھیلا کے یہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. جن کی مائیں موجود ہیں ان کی قدر کریں, جن کی دنیا سے چلی گئی ہیں وہ اپنی ماں کی قبر پہ حاضری دیا کریں. اور اپنے, میرے استاد کہہ رہے تھے, میں نے استادوں سے پوچھا استاد جی جب میں کوئی اپنی والدہ کے لیے کچھ پڑھتا ہوں تو میری والدہ کو پتہ چلتا ہے؟ کہنے لگے ہاں, جب اولاد میں سے کوئی بھی اپنی ماں یا باپ کو بخشتا ہے فرشتوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں بیٹے نے آج آپ کے لیے یہ پڑھائی کی ہے. وہ خوش ہوتی ہیں اور ان کی روح باقی روحوں میں سے ایسے بلند ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹے نے میرے لیے آج یہ پڑھ کے بخشا ہے. بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے, دھپ بھی پاویں چنگی لگے پر چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے. پین پرا ابا تے پتر سارے رشتے ودیاں نے, ساری دنیا گھوم کے ویکھیا یارو ماں تے آخر ماں ہوندی ہے, ماں تے آخر ماں ہوندی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.